وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے نانا کو 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ہمارے نانا کا انتقال 1992 میں ہوا تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمارے نانا کو ریٹائرمنٹ کا 40,000 ملا تھا۔ نانا نے اپنی زندگی میں ایک بچے کو 10,000 روپے برابر 4 بچوں کو تقسیم کر دیے تھے۔ ہمارے نانا اپنی زندگی میں 2 بیٹوں کو گھر خریدنے کے لیے کچھ پیسوں کی مدد کیے تھے۔ ابھی نانا کا ایک گھر تھا جس میں ابھی تک ہمارے چھوٹے ماموں رہتے تھے۔ ان کا انتقال 2023 میں ہوا۔ ان کا ایک بیٹا ہے۔ ہمارے ایک ماموں کا بولنا یہ ہے کہ یہ گھر میرا ہے، نانا نے مجھے دیے تھے، لیکن اس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اور جن کی مدد نانا نے زندگی میں کیے ان کا اس گھر کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس گھر کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ چھوٹے ماموں کا انتقال ہو گیا تو کیا وراثت میں ان کے بیٹے کا حصہ ہوگا اور کتنا ہوگا؟ یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ لمبا رسالہ ہے۔ بہرحال یہ پوری جائیداد، جتنی بھی جائیداد نانا چھوڑ کر گئے ہیں، تمام جائیداد کو 7 جگہ تقسیم کریں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت 3 بیٹے ہیں تو 2 حصے، 1 بیٹی ہے تو 1 حصہ ہے، یعنی پوری جائیداد 7 جگہ تقسیم کی جائے گی۔ اور جو وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے اس کا کوئی چکر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے نام سے وصیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے، سپوز مان لیا جائے کہ انہوں نے کسی کے لیے وصیت کر دی تھی کہ یہ گھر تمہارا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ پوری زمین، جائیداد اور گھر اور بینک بیلنس کو 7 جگہ تقسیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ 7 جگہ تقسیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور جہاں تک ان کے پوتے کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے، ابھی اس کے والد کا انتقال 2023 میں ہوا ہے تو باپ کو یہ جائیداد ملے گی۔ نانا جس وقت انتقال کیے اس وقت تو یہ چاروں کے چاروں موجود تھے، تو یہ چاروں وارث ہوں گے، پھر یہ لڑکا اپنے باپ کا وارث ہوگا۔ اس لیے 7 جگہ تقسیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں یہ بات۔